الصلاۃ والسلام علی سید الامین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعۃ صدق اللہ۔ آج کے اس پروقار مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، اور میرے سامنے تمام موجود ذمہ داران، پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیوں، پیارے بچوں، کیونکہ وقت تیزی سے گزرتا ہی رہتا ہے اور اسی کا حساب رہنا، اسی پہ جنت ملنی ہے۔ قرآن نے اس لیے باقاعدہ سورہ سے لے کے رکھ دی کہ قسم وقت کی، قسم زمانے کی۔ باقی ساری چیزیں لوگوں کو الگ الگ ملی ہے، رنگ الگ ملا ہے، جسمانی ساخت الگ ملی ہے، قد و قامت الگ ملی ہے، دولت و ہنر الگ ملی ہے، صلاحیت الگ الگ ملی ہے، لیکن سب کو اگر یکساں کوئی چیز ملی تو وہ ہے ہر کسی کے لیے 24 گھنٹے، اور اسی 24 گھنٹوں کا حساب دینا ہے۔ تو ہمارا آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ اس کو قبول کرے اور ہمارے حق میں اس کو فائدہ مند بنائے کہ سفر کر کے ہم لوگ بھی اسی لیے آئیں کہ آپ کا ہمارا یہی مقصد کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم میں کچھ تبدیلی آئے، کچھ چینجز آئے، اور ہم اپنے گھروں سے شروع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلامی فارمولہ بھی یہی ہے۔ کوئی نیشنل انٹرنیشنل ہے نا، اسٹیٹ لیول کی کوئی تنظیم بناؤ، پارٹی بناؤ، کام کرو، یہ اسلامی مزاج ہے۔ اسلامی مزاج یہ ہے کہ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں۔ تو ہماری چیریٹی یہیں سے شروع ہوتی، اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزت و اقربا سے، اپنے گاؤں سے، اپنے تحصیل سے پھر آگے بڑھتے جاتی ہے۔ تو حاضرین محترم، قرآن میں سورہ بقرہ، سورہ نساء بھی بڑی بڑی، وہیں سورہ کوثر اور سورہ اخلاص بھی، تو میں مختصر سورہ کے طور پر اپنی باتیں رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں ذمہ داران سے صدر مجلس سے سننا بھی ہے، اس لیے میں اپنے تک وقت انشاءاللہ کم سے کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ باتیں آپ کے سامنے آئیں، حالات آپ کے سامنے آئیں، درد دل کو پیش رو مقرری نے پیش کیا۔ اس تمام باتوں ایک ہی شعر میں پیش کر دوں کہ ایک ہی جیسا حال ہے سب کا، حال سنانا کیا، ایک ہی جیسا حال ہے سب کا، حال سنانا کیا، ایسی ویسی باتوں کی تفصیل میں جانا کیا۔ اس لیے اب سب کا معاملہ وہی ہے، ان باتوں کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اب کرنا کیا ہے، میں مکا کر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں گا، اور ایک وعدہ آپ سے لوں گا کہ انشاءاللہ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، ریٹائرڈ ہو، ذمہ دار ہو، علماء ہو، ائمہ ہو، اساتذہ ہو، گھریلو خواتین ہو یا پروفیشنل ہو، میری بچیاں ہوں، میری بہن ہو، ہر کسی کو کام کرنا۔ اب میں اس چیز ذکر کروں گا جہاں جہاں اس کو لگے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے، ایک ایک کام ہم کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آغاز تبدیلی ایسی آتی ہے۔ چونکہ عنوان ہمارا یہ ہے کہ اپنا مقام پیدا کر، تو ذرا شعر بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ شاعر مشرق نے کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر۔ تو یہ مقام یہاں بنانا ہے۔ میں مجھے حضرت مولانا مجاہد حسن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کے زمانے میں ممبئی میں آمد ہوئی تھی، استفادے کا موقع ملا، وہ جملہ کانوں میں آج تک گونجتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا، دو باتیں کی تھی، دو باتیں بڑی زبردست یاد کی۔ یہ امت، اس امت نے اس ملک ہندوستان میں نصف صدی، پورے 50 نصف صدی مناظرے بازی میں کیا، نصف صدی مناظرے بازی میں کیا، اور اپنے آپ کو شاہد کیا۔ اس
سے ہم کو نکلنا ہوگا. ہماری وہ ساری قوتیں، وہ ساری صلاحیتیں جو مناظرے بازی میں گئی، اس کو دعوت حق کی طرف موڑنا ہوگا. اور دوسری بات، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی فیضان بننے کا موقع ملا. اور بات میں آپ کے سامنے امانت رکھتا چلوں. حضرت بہت ہی ٹھہراؤ انداز میں بات پیش کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اسلام ایک سمندر ہے اور اس میں اٹھنے والی لہریں ایک جماعتیں ہیں. جس طرح مختلف جماعتیں ہیں اس طرح سے لہریں جماعتیں ہیں. اور اسلام ایک سمندر ہے. لہریں اٹھتی رہے گی لیکن اتنی اونچی لہر وہ آخر میں آ کر ختم ہوگی. لہریں ختم ہوگی، جماعتیں ختم ہوگی، لیکن سمندر باقی رہتا ہے. سمندر باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا. آج ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کیسی کیسی زبردست جماعتیں تحریکیں تھیں، وہ آج ان کا نام و نشان ہے. دیگر جماعتیں، دیگر تنظیمیں کام کر رہی ہیں اسی اسلام کی علم بردار بن کر لوگ مختلف محاذ پر کام کر رہے ہیں. حضرت نے ایک جملہ کہا کہ پہلے کام اسلام کے لیے ہوتا ہے لیکن تنگ نظری آتے گئی، اب کام اپنی جماعتوں کے لیے ہونے لگا، اسلام کے لیے کم ہونے لگا. تو یہ جو خول ہے اس کو توڑنا اور اپنے دائرے کو، اپنے ویژن کو، اپنے نظریے کو بڑھانا ہو. میں علامہ اقبال کی شعر سے بات بتاتا ہوں. بات یہ ہے مختصر کہ بھائی زوال پذیر ہم ہوں گے، زوال اس قوم پہ آیا ہے تو زوال ایسے نہیں آتا ہے. اللہ نے تو آپ کو حکومت دی تھی، کم و بیش 1000 سال اس ہندوستان پر آپ نے حکومت کی ہے. 1000 سال سلاطین کے دور، بعد میں مغلیہ دور، نوابوں کا سب. اب تو نوابی سلطنت کس میں رہے ہیں؟ تقریباً 1000 سال اس ملک ہندوستان پر آپ کو حکومت کرنے کا موقع اللہ نے دیا. پھر کیا رونا رو رہے ہیں؟ لیکن آپ نے کیا دیا؟ آپ نے تاج محل کو دیا، قطب مینار کو دیا. آپ نے اس ملک کے لوگوں کو متعارف کروائے شیروانی سے اور بریانی سے. لیکن آپ نے اگر متعارف نہیں کرایا اس ملک کی عام عوام کو تو اپنے دین سے، اس اسلام سے، اس قرآن سے، نبی رحمت سے ہم نے روشناس نہیں کرایا کہ وہ بات. تیلگو زبان میں تھوڑی باتیں 5 سے لوں گا، اس کے بعد پوائنٹ پر میں آیا ہوں. نہیں اس میں تیلگو زبان میں مرا، اور تیلگو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ آج سے چند سال پہلے، 15 سال پہلے ہوا تھا. اور تیلگو کے اخبار کے ایڈیٹر کو تو قرآن مجید دیا گیا کہ آپ اس کو پڑھیے اور اس کے افتتاحی جلسہ اس میں آپ نے تاثرات بیان کیجیے اس قرآن کے بارے میں. آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اس شخص نے پڑھا، جلسہ ہوا اور اس نے اپنے تاثرات بیان کیے. اس نے کہا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مظلوم قوم ہیں، فسادات ہوتے ہیں، ان کی جانیں، آپ کی جانیں لی جاتی ہے، آپ کی دکانیں جلا دی جاتی ہیں، آپ کے مکانات جلا دیے جاتے ہیں، آپ کو تباہ برباد کیا جاتا ہے. اس شخص نے کہا لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کی سب سے ظالم قوم کو اگر ہے تو وہ تم مسلمان ہو. وہ شخص رونے لگا، کہا کہ یہ قرآن آج ہم کو بتا رہے ہو، یہ قرآن ہدایت کی کتاب آج ہم کو بتا رہے ہو. ارے میرے باپ دادا تو چلے گئے جہنم میں، جنت کا راز تمہارے پاس تھا اور چھپا کے تم نے رکھے، ہم کو نہیں بتائے. ارے ظالم تو سب سے بڑے تم ہو، لوگوں نے تمہاری دنیا بگاڑی، لوگوں نے تمہارے گھر جلائے، ارے تم نے تو ہماری آخرت بگاڑ دی. سب سے بڑے ظالم تو مسلمان ہیں. تو یہ اگر قوم اگر ہمارا گریبان پکڑ لے، جو ہمارے آس پڑوس میں ہیں، جن سے ہمارا کاروباری لین دین ہے، جس سے روزانہ صبح کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس نے سب بتایا لیکن کبھی اس کو متعارف کرایا نہیں، کبھی اس نے بتایا نہیں. تو سوچی کیا ہو. تو یہ وہ بنیادی کام تھا. تو شاید آج منظر کچھ اور تھا. صبح میں حضرت مفتی صاحب سے فیضہ بول رہے تھے، وہی بات کی کہ اتنا بڑا عرصہ حکومت کا ملا، اگر ظلم و زیادتی کی بات جو مسلمانوں کے تعلق سے ہو رہی ہے اگر اس طرح سے ہوتا تو آج تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا. منظر ہمیں بابری مسجد کی جدوجہد کرنی پڑتی.
لیکن وہ پیغام کا کام واقعی ہم نے اس انداز میں نہیں کیا. صوفیاء کرام جو ابھی موضوع چونکہ ہمارا نہیں ہے، ان کے ذریعے جو کچھ اسلام ہوا ہم تک پہنچا ہے. اب یہ جو منظر نامہ بن رہا ہے، میں چونکہ مدارس سے متعلقین علماء کرام بھی ہے، طلبہ بھی ہیں، ہماری ملاقات درمیان میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد مانی صاحب سے ہوئی، مولانا نے جی محفل میں بھی بات کی اور انہوں نے جلسے میں بات کی، بعد میں دیوبند میں بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جب گجرات فساد ہوا، اب گجرات فساد میں جو قبائلی ہیں، ان قبائلیوں نے جو تکلیف پہنچائی آپ سب جگ ظاہر ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ مار کاٹ ہوئی. انہوں نے کہا کہ آخر مسلمانوں نے ان قبائلیوں کا کیا بگاڑا کہ جو ہمارے سے دشمن بنے. ان کا جو سردار تھا، ان کا جو مکھیا تھا، اس سے ملاقات کے لیے منع کر کے میں نے کوشش شروع کی اور کرتے کرتے مجھے تقریباً 4 مہینے لگے. 4 مہینوں بعد ایک اپائنٹمنٹ طے ہوا اور ایک رات کے آخری حصے میں کچھ 11 کے بعد ہماری بات چیت ہوئی اور صبح 4 بجے تک گفتگو چلتی رہی. مختصر ہے کہ جو خلاصہ سامنے آیا بات یہ تھی کہ بھائی تم کیوں اس درجے میں مسلمانوں کی مار کاٹ کا معاملہ کیا. اس نے کہا کہ گجرات ہائے کا گزر جو میں خاص طور سے مدارس سے جو متعلقین ہیں بڑے ادب کے ساتھ حضرت کی بات آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ یہ پورے گجرات ہائی میں آپ دیکھیں گے کہ 9 سے مدرسے ہیں. ہم لوگ پہاڑی پہ رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، کھانا بچتا ہے، اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. انہوں نے کبھی ان کو بلایا نہیں، ہم کو کبھی اپنے مدرسوں میں بلایا نہیں، کبھی ہم کو کھانا کھلایا نہیں، کبھی ہم کو کچھ نہیں بتایا. لیکن یہ بات ہمارے دل میں یہ آگ تھی کہ یہ جو ہے کیا کرتے ہیں اور اپنی دنیا میں ہیں اور ہمارے بچے بھوکے رہ رہے ہیں. تو لیکن ایک چیز ایک دل میں کسک تھی. اس نے کہا کہ آج سے 5 سال پہلے RSS کا قیام ہمارے یہاں ہوا. انہوں نے یہاں اسکول بنائے، انہوں نے یہاں ڈسپنسریز بنائی، ہمارے لوگوں کا علاج کیے، ہمارے بچوں کو پڑھاتے رہے. اور ہم بولتے رہے کہ کچھ ہم سے کام بھی لو. بولے تم سے کام لیں گے لیکن بعد میں لیں گے، تم سے کام لیں گے بھی چل رہے. اس کے بعد مجھے ہمیں کہا گیا کہ یہ کام تم کو کرنا، یہ کام. یہ دیکھیے بات جو ایک بہت ہی مستند آدمی ذمہ دار شخص کی بات، سچی بات، تاکہ یہ کام بعد میں ہم سے کیا تھا. باقی ہم کو کچھ نہیں کہ بات انہوں نے دیوبند میں بھی تمام مدارس کے اکابرین کے سامنے رکھی. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے بھی. ہم اپنے خون میں سمٹ کے رہ رہے ہیں. معاف کرنا، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے پروگرام ہو مدعو کریں. ممبئی میں سلسلہ شروع کیا، جن مدارس سے ٹچ ہیں ان کے جو بھی سالانہ انعامات کے پروگرام ہوتے ہیں، 2 طرح کے ہم نے ان کو مشورہ دیا کرنے کے لیے. ایک جو دستار بندی ہوتی ہے تو علماء کرام آئے وہ چیزیں نہیں. ایک ان کا سالانہ جلسہ ہو، اس میں مراٹھی میں، انگریزی میں، اردو میں تقاریر ہوتی ہے، کچھ نظمیں ہوتی ہے مراٹھی میں، انگلش میں، اور اس میں لوکل کاؤنسلر، MLA. حتیٰ کہ پچھلی بار ہم نے گوپال شیٹی جو وہاں کے BJP کے ممبر پارلیمنٹ ان کو بلایا. ہم نے کہا صاحب آئیے مدرسے میں اور ذرا دیکھیے ہمارے مدرسوں کو کہ یہاں کون سی تعلیم دی جا رہی ہے، کھانوں کا جو چیز. تو یہ ہمارا بھی قصور ہے، ہم کو ذرا بدلنا ہوگا، سوچ بدلنی ہوگی حالات کے حساب سے. اور کب تک ہم عوام کے ذہن کے حساب سے چلتے رہے، ایمان کرنا. تو یہ بلانے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. اب وہ چیزیں توڑنی ہوگی. دشمن اعلان کر رہا ہے کہ ہم بہت آپس میں لڑ چکے، ہم مسلمان سے لڑ چکے، بہت ہو چکا، اب ہم مسلمان سے نہیں لڑیں گے. آپ نے بھی سنا ہوگا ٹیلی ویژن پر سبرامنیم سوامی کو بولتے ہوئے، اب ہم مسلمان کو مسلمان سے لڑائیں. لوگوں نے کہا سوامی جی آپ ٹی وی پہ بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم نے نیوجن کر لیا ہے، ہم نے نیوجن کر لیا ہے. کس بات کا یہ بیان کہ یہ فلاں فرقہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، پرسنٹیج بھی لے کے بیٹھ رہے ہیں. یہ کیا علامتیں ہیں؟ اس لیے مسلم پر سر بہت بڑا فکر مند ہو گیا. اب یہ بات آئی کہ باقی چیزیں مومنٹ تو چل رہی ہے ہماری دین دستور کی، لیکن ابھی اتحاد بین المسلمین سب سے بڑا مسئلہ ہے.
ہم کو آگے بڑھنا ہوگا. جو جس کی سمجھ زیادہ ہے، جو بڑا ہے، جو سمجھدار ہے، وہ آگے بڑھے، وہ گلے لگانے کے لیے آگے آئے. اب حالات اس بات کے نہیں کہ انتظار کرتے ہیں، تو بڑے ادب سے بات میں اپنے مدارس کے، مساجد کے، مکاتب کے ذمہ دار ہیں، ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حالات کی کروٹ کو سمجھیے. ابھی تھوڑا آپس میں معاملہ چل رہا ہے، اب بازی ہماری طرف نہیں آئی ہے، بہت جلد آنے والی ہے. اس سے پہلے ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، اور اپنے بھائیوں کی طرف کو پہنچنا ہوگا. ان ساری باتوں کو غلط ثابت کرنا ہوگا کہ ہاتھ میں ملانے سے نکاح ٹوٹ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم آگے بڑھیں گے. پرانی باتوں سب کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو کتابوں میں پڑھے. اب یہ سلسلہ ہم نے ڈالا علماء کے درمیان جو ہے کہ ہم تو دنیا دار نہیں کہتے، ہم تو دنیا دار ہاتھ دیندار ہیں ہم، لیکن وہ تفریق مٹانا چاہتے ہیں. تو ملا اور مستر کی تفریق مٹانا چاہتے ہیں کہ ایک طبقہ صرف قال اللہ قال رسول بولے اور ایک صرف ان کو دیکھ کے نام کو چڑھائے. ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا مستر بھی ملا ہو، ہمارا ملا بھی مستر ہو. دین دنیا دونوں چیزیں رہیں. جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا، پیسے لے کر چیزیں لے کے چھوڑ دی گئی، لیکن وہ مشرکین مکہ جو پڑھے لکھے تھے، جو علم و ہنر سے واقف تھے، ان کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑا نہیں فدیہ دے کر. ان کو یہ کہا گیا کہ تم مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. اگر مدینے کے بچے لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے تب ہم تم کو آزاد کر دیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے حوالے سے تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کریم کا یوسف ہمارے سامنے ایک مشرک کے ذریعے مدینے کے مسلم بچوں کو تعلیم کی بات کی جا رہی ہے. کون سی تعلیم تھی؟ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفس موجود ہے. اس زمانے کا علم تھا، اس وقت کا علم تھا، وہ اصلی علم تھا جس کی تعلیم کے لیے مشرکین مکہ سے جو دشمن تھے ان سے بھی مدد لی گئی. اور ہم کہاں پر کس خور میں جی رہے ہیں؟ یہ تنگ نظری نکالنی ہوگی. اقبال نے کہا تھا کہ قوت فکر، سوچنے کی قوت، انٹلیکچوئل پاور، جو قوت فکر و عمل، جیسی سوچ ہوگی، جیسی فکر ہوگی ویسا عمل ہوگا. آپ سوچیں یہاں سے بمبئی جانا ہے، آپ نے سوچ لیا تو بمبئی جانے کے لیے عملی طور پر اقدامات کریں. آپ نے سوچا مجھے نہیں جانا، میرے گھاٹ اترنا ہے تو گھاٹ تک اترنا. تو جیسی سوچ ویسا عمل. اقبال نے یہ کہا کہ زوال یوں ہی نہیں آتا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. قوموں کے عروج زوال کا نسخہ یہ ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے. تو زوال ایسے ہی نہیں آنا. ہماری فکر مان پڑ گئی، بھٹی بھرشٹ ہو گئی، عمل ہی ویسی ہو گیا. ہم دور ہوتے گئے، اتنے دور ہوتے گئے کہ غیروں سے تو دور، اپنوں سے بھی دور ہو گئے. اب کس دین کی پاسبانی کریں گے، کس دین کی علمبرداری کریں گے، کس دین کو جاری و ساری کریں گے، جبکہ قرآن چیز چیز کر کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ بے شک وہ اللہ ہی ہے جس نے نبی کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر ظاہر کر دے، تاکہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر جاری و ساری کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے بات مشرکوں کو اتنی ہی ناگوار گزرے. یہ دین آیا تھا غلبے کے لیے، یہ دین آیا تھا انسانی زندگی میں جاری و ساری ہونے کے لیے، یہ دین آیا تھا بارش کی رحمت کی طرح لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی زندگی میں آنے کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے اور اس کے امین ہم کو بنا کر دے اور گواہی بھی لے دی. اور اس کو کہا کہ اللہ ماشاء اللہ تو گواہ رہنا، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا. اور بات وہ باہر کے وہ کار نبوت ہمارے کندھوں پر نازل. اور ہم اتنے شدت پسند ہو گئے، اتنے قول بند ہو گئے کہ غیروں کو گلے لگانے والے نبی کی امت کی بولنے کے لیے شرم آتی ہے. یہود کے بچے کے ساتھ وہ محبت، میرے نبی کو قربان جائے، اس کو سینے سے لگے بخار میں تپ رہا ہے، بچہ جو بستر بھر پر ہے، اس کے پیشانی پہ ہاتھ دے رہے ہیں، اس کے سینے پہ ہاتھ دے رہے ہیں، اس کو بوسہ دے رہے ہیں. تو باپ دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد کہتے کہ بچہ اس کو کرنا پڑا. بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ آ کے نیچے کر لیتا ہے. تو پتہ لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کے مشفق ہے، یہ میرے بچے سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ہمیشہ میرے بچے کی خیر خواہی کرتے رہے. اور اس کے آخری وقت میں جب کلمہ پڑھا کہ اب جو کہہ رہے ہیں تو غلط ہی ہوگا،
کچرا ڈالنے والی کچرا سہتے رہے. جس دن کچرا نہیں خود چڑھ کر چلے گئے کہ آج کچرا کیوں نہیں آیا. یہاں تک کہ منافقوں کے سردار کے لیے اپنا عبایا مبارک کو اٹھا کے دے دیے. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں. میں جسارت میں بہت ہی حقیر انسان ہوں. آپ ان کا سمندر یہاں علماء کرام بیٹھے, بس میں آپ کے حوالے سے درد پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو نماز پڑھانے نہیں چلے گئے, تو وہی آنے کے بعد رک گئے. اتنے بڑے دل کے, اتنی انسانوں کے ساتھ ان سے محبت رکھنے والے میرے نبی رحمت للعالمین, ان کی امت ان کے نام پر اس طرح کا تماشا ہو سکتا. تو آج اتحاد المسلمین کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہ وہ معاملہ ہمیں اس سلسلے میں سنجیدگی سے پڑھنا ہوگا. اہل مدارس کو, مساجد کے لوگوں کو ایسے پروگرام میں اپنے برادران وطن کو شریک کریں. میں ایک دو کام عموماً کے طور پر بتانا چاہوں. ہم عید کا پروگرام کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, ہم ایک عید میں پروگرام رکھتے ہیں اپنے برادران وطن کے لیے. غیر مسلم کو نہ چھوڑ دیں. میں مفتی صاحب کی بات سنا, مسلم بڑا اچھا لگا. حضرت نے فرمایا برادران وطن, میں نے کہ کیا پیارا جملہ کہ یہ ہمارے وطنی بھائی ہیں, یہ ان کو بلائیں. میں نہیں کہتا بڑا اسلام کو بڑا لیکچر ہے, ان کو صرف اتنا بتا کہ ہمیں عید ایسے مناتے, رمضان میں ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ اٹھتے آپ کو سمجھتے کیا کرتے, اٹھ کر وہ ہم لوگ سجدی کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے زکات. موٹی موٹی خالی باتیں بتائیں, شیر خرما کھائے, جو کچھ کھانا پینا وہ کریں, ایک ملنا جلنا شروع کریں. معاملات بدلیں گے حالات. میں نے کہا کہ جو اس کی تیلگو زبان کے ایڈیٹر نے جو بات کی, ایسے تیلگو زبان کے ایڈیٹر کی طرح لوگ ہمارے اطراف میں موجود ہیں بڑی تعداد میں. ابھی ملک چل رہا ہے. آج پوری میجورٹی میں آنے کے بعد بھی وہ ایجنڈا نافذ نہیں ہو پا رہا, اسی لیے کہ ایسے لوگ موجود ہیں یہاں پر انسانی تماز کو جنہوں نے مورچہ سنبھال کے رکھا ہے. آپ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہم کچھ نہیں کر رہے. معافی چاہتا ہوں. حضرت گرامی, ایک تو پہلی چیز دین سے وابستگی, نئی نسلوں کو دین پر کاربند کرنا, کیونکہ نام کہاں مقام کا پیدا کرنا ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے. ہم چاہ رہے کہ اسمبلی میں میرا مقام ہو جائے, ہم چاہ رہے کالجز میں میرا مقام ہو جائے, ہم چاہ رہے یونیورسٹی میں میرا مقام ہو جائے, ہم چاہ رہے ہاسپٹل میں میرا مقام ہو جائے. میں حضرت مجاہد قاسمی صاحب کے بعد درمیان میں میں وہ کہیں بھی یاد آئی, انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں مسلمان پیچھے ہوتا جا رہا ہے, زمان آگے بڑھ رہا ہے, مسلمان پیچھے ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں کہوں گا مسلمانوں سے کہ تم پیچھے ہوتے جاؤ, تم پیچھے ہوتے جاؤ, تم پیچھے ہوتے جاؤ, تم پیچھے ہوتے ہوتے اتنے پیچھے ہو جاؤ کہ تم 1400 سال پیچھے ہو جاؤ. جب تم پلٹ کر دیکھیں گے کہ سارا زمان تمہارا پیچھے اور تم سب سے آگے. تو ہماری نسبت وہاں سے, تیری نسبت برائے نہیں ہے, معمار جہاں بھی ہو, ہماری نسبت یہ ہے. اس نسبت پر ہماری ساری عمارت بنے, ان بنیادوں پر ہمارے ڈاکٹر بنے, ان بنیادوں پر ہمارے علماء بنے, ان بنیادوں پر ہمارے اساتذہ بنے, ان بنیادوں پر ہمارے بزنس مین بنے, تو وہ فوائد آئیں گے, ورنہ فوائد کچھ نہیں آئیں گے. ابھی معروف صاحب جو ساترہ ذکر کر رہے تھے کہ RSS نے ان دلیل بچوں میں جن کا IQ جو 120 کے اوپر ہے, ان کو اڈاپٹ کیا, ان کو ٹریننگ دی تو ریزرویشن میں آگے جائیں گے. ٹھیک ہے, دلیل سرنیم ہوگا, نام ہوگا, سب ہوگا, لیکن آگے کام کیا کریں گے؟ وہ کام کریں گے سم کا کام کریں گے RSS کا کام. سوچ کہاں ہے, تو ہماری سوچ کہاں ہے. معاملہ ہے کہ کہانی سنی ہم نے کہ کچھوا اور خرگوش دونوں کی شرط لگی, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ خرگوش سو جاتا ہے, کچھوا مسلسل چلتا رہتا ہے, اور آخر میں کچھوے کی جیت ہوتی ہے. ہم کچھوا, ہمارے سامنے جو قوم ہے وہ خرگوش کی طرح پھلانتی بھی جا رہی ہے, لیکن اس شرط کا سوچے انجام کیا ہوگا. اس شرط کا انجام کیا ہوگا جس میں شرط لگانے کے بعد کچھوا خوش ہو جائے. آج سن کیا لگا شرط لگا کر خوش ہو, کہاں سے مقابلہ کریں؟ تین بنیادوں پر, دین کی بنیادوں پر ہماری نسلوں کی تعمیر, ان کے اخلاق و کردار کی تعمیر, ان کے لیے ساری چیزیں دینا. بڑی مجھے خوشی ہوئی مفتی صاحب سے بات ہوئی کہ سماج اسلامک کیمپ کے بچے بھی یہاں پر ہیں. میں اس سے بچوں کو زیادہ گفتگو نہیں کی, میں نے کہا ہمارے دونوں پیشے فرید ہیں, سر اصل باتیں رکھی کہ یہ نظام ان کو بنا دیں. اب دیکھیے یہ سلسلہ ہمارے پاس نہیں تھا سماج اسلامک کورس کا, لیکن ہمارے مدرسے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. یہ خوش آئند چیز ہے,
یہ ہمیں کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ آگے کی تعلیم کے لیے کوئی انتظامات ہونا، تو یہ ہم کو مرکز ان کو بنانا ہے، ہمارے مدارس کو مساجد کو بنانا ہے۔ ابھی فاصلاتی نظام تعلیم کی طرف اشارہ آج عثمانی صاحب نے کیا، اس کا سینٹر ہم لے سکتے ہیں۔ اب بمبئی کے مدرسوں میں سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں تو وہ ساتھ میں SSC بھی کر کے نکلیں گے۔ میرے اسکول میں پرائیویٹ SSC کا سینٹر بھی ہے، تو بچے حفظ کرتے ہیں، ان کی ایک سال ٹیوشن مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے، اساتذہ کا تعین ہوتا ہے، ان کو سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ اور آپ کو شروع تعجب ہوگا UP بہار کے بچے جو مراٹھی کا بھی نہیں سنے، چونکہ SSC بورڈ میں مراٹھی کمپلسری ہے، لیکن اس کے باوجود بچے پاس ہوتے رہے۔ حفظ کرنے کے بعد انجینئرنگ میں بچے گئے، سائنس میں بچے گئے، کامرس میں بچے گئے، ایک چینج آئے۔ ہم یہ سوچ بھی مٹا دیں کہ دین کو روزی روزگار سے جوڑنے والا معاملہ ختم کریں کہ دین سیکھنا ہے، دین سیکھنے کے لیے خالی یہاں سے سیکھیے یوز کریں، تراویح پڑھائیں گے، امامت کریں گے، یہ نہیں، ہم اپنا کاروبار اسی کریں گے۔ پھر اب میرے یہاں کچھ کالج میں یشونت چوہان مہاراشٹر یونیورسٹی کا سینٹر ہے، اور ممبئی میں سب سے بہترین سینٹر، بڑے سینٹر کے ایوارڈ اس کو یونیورسٹی کی طرف سے دیا گیا۔ وائس چانسلر بمبئی میں آئے تھے، انہوں نے اعزاز بخشا، بمبئی بڑا پروگرام ہوا تھا ایک ہال میں، تو ہم نے مدارس کے محکمہ اعزاز سے ملے تاکہ جو بچے پڑھنے میں عالمیت میں ان کو 18 سال عمر ہو گئی تو ان کو یہاں پر ایڈمیشن کرا دیا، تو فرسٹ سے BA میں یا BCom ان کا ایڈمیشن ہو گیا۔ آگے ان کے ختم ہوتے ہوئے گریجویٹ ہو جائیں گے، عالمیت ہونے کے بعد بھی چاہے جو لائن وہ چوز کر رہے ہیں، کمپیوٹر لائن میں جانا ہے، پروفیشنل اس میں جانا ہے، ٹیچنگ میں جانا ہے، یا کچھ اور کام میں جانا ہے، وہ چاہیں گے۔ صرف یہاں روٹی روزی سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ لوگ سوال کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، پہلے مدارس سے میں کہہ رہا ہوں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ چندہ مدارس میں جا رہا ہے، لاکھوں بچے نکل رہے ہیں، پھر بھی دین کا معاملہ ایسا کہ یہ ان کی خدمات کہاں ہو جا رہی ہے۔ اب لوگ کیلکولیشن کا زمانہ ہے، لوگ بولتے ہیں کہ ہم یہ چیز ڈال رہے ہیں تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے۔ جیسا بھی چونکہ اساتذہ نہیں اس لیے میں بات کو سمجھ سے کریں گی کہ ابھی سرکار کی تلوار یہ لٹک رہی ہے کہ اتنا خرچ ٹیچرس پہ ہو رہا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ پرائیویٹ کوچنگ کلاسز نے SSC بورڈ کو پرپوزل دیا ہے کہ آپ ہم کو SSC میں بچوں کو بٹھانے کی اجازت دیجیے، ہم آپ کو پر اسٹوڈنٹ 5000 روپے دیں گے۔ راؤ صاحب الٹا معاملہ، ارے ہم کو پرمیشن دو، ہم آپ کو پر اسٹوڈنٹ 5000 روپے دیں گے، اور یہاں سرکار جو وہ الٹا خرچ کتنا کر رہی ہے۔ تو سوچ بدل گئی، اب ساری سیاسی کٹوتی کیا کرنا اس پر کام کاج چل رہا ہے، پر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ٹیچروں کے خاص میں بتائیں گے ہے نا کس طرح سے ہم اپنی قبر خود کھود رہے ہیں اردو میڈیم والے، بہرحال تو میں یہ طرح تھا اس طرح کی کچھ چیزیں کر کے ہمیں اپنے طور پر نچلی سطح پہ کام کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے ہمارے بزرگان ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کا کام ہے کہ توجہ ہے۔ آج نشے بازی کیوں ہے؟ آج ممبئی سے لے کے بعد کوکر میں بھی وہ چیز آئی کہ نئی جنریشن نشے بازی کا شکار ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا، کیا ان کی آنکھوں میں دیکھنا، ممتا بھری نگاہوں سے دیکھنا چھوڑ دیا ماں نے باپ نے؟ کبھی ان کی داد کی طرف، ان کی منہ کی طرف توجہ نہیں کی، اس کی رنگت بدلتی آنکھوں کی طرف توجہ نہیں کی، کبھی اس کے کپڑے کو نہیں دیکھا، اس کی جیب میں نہیں دیکھا، کبھی اس کو سن کے دیکھا کیا اسمیل آ رہی ہے، کبھی ان کے بستے کو بیگ کو دیکھا، اور کبھی موبائل چیک کرے نیٹ پہ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ تو جوانی میں بیٹے کو پالا نہ پوسا، جوانی میں بیٹے کو پالا نہ پوسا، بڑھاپے میں لگتے جگر ڈھونڈتے ہیں۔ ارے جنت جب تمہارے قدموں میں، ماں بہنوں سے میں مخاطب ہوں کہ دنیا جس کے لیے تڑپ رہی ہے وہ جنت جو وہ نبی آخر الزمان نے آپ کے قدموں میں رکھ دی، اتنا بڑا مقام کر دیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پوچھا گیا صحابہ نے یا رسول اللہ ان پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا۔ یا نبی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کہا ماں کا۔ پھر صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کہا ماں کا۔ صحابی نے چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کہا تیرے باپ کا۔ تو 3 درجے فوقیت ماں کو دی گئی، 3 مرتبہ کیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ڈیوٹی سے آپ کی اتنی زیادہ ہے، آپ کی ذمہ اتنی ڈیوٹی ہے، خاندان کو سنوارنا، تربیت کرنا، اولاد کی اچھا شہری بنانا، اچھا مسلمان بنانا، یہ آپ کی گود میں پلنا ہے، اس لیے اتنا بڑا کام آپ کو سونپا گیا۔ اور معاف کرنا، آپ کو مراٹھی
عورتوں کی طرح نہیں ہے، آپ پہ جبر نہیں ہے کہ آپ کما کے لاؤ. ہمارے یہاں رشتوں میں پوچھتے نہیں ہے لڑکی کماتی ہے کیا، نوکری کری، ابھی تو بابا ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے. آپ کو گھر میں بٹھا کے کھلایا جا رہا ہے، بڑے شان سے رکھا جا رہا ہے. ایک بار کسی ڈسکشن میں ایک گجراتی پرنسپل نے بات کی، بولے کہ مسلمانوں میں بولے بہت آپ نے عورت کو دبا کے رکھو سر. میرا بھائی ادھر کی بات کر رہا ہوں، تو ہماری عید تہوار دیکھ لو، سب سے زیادہ بنے سورے ہیں ہماری بیٹیاں رہتی، بچیاں رہتی ہیں. اس کے کان میں، گلے میں کپڑے، مہندی، چوڑی، مطلب سب چیز دیکھتے چھوٹے بچوں کو. اور اس سے زیادہ ان کی ماں رہتی، سب خرچہ جو وہ ان پر ہی ہوتا ہے. بولے نہیں مارتے تھے ایسا، تم لوگ میں مارتے ایسا. ہمارا ارے بھائی ماں نے ایسے بچے پیدا کرنے بند کر دیے جو بیوی پہ ہاتھ اٹھا دے ہوتا. وہ زمانہ کسی اور زمانے کی بات تھی، ابھی ایسا کچھ نہیں کہ ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ باتیں سامنے کے رکھی ہوئی. تو ہم تو ماشاءاللہ بڑے ناز و نام ہیں، لیکن سارے مالس، سارے شاپنگ سینٹر، ساری مارکیٹیں عورتوں والوں سے بھری ہوئی. بازار میں کم جانے سے ہمیں تاکید کی گئی کہ وہاں کرنا پڑتے ہوئے گزرو، اور ہم زبردستی کی شاپنگ کر کے اٹھا کے لانا. جو چیز کی ضرورت نہیں ہے اٹھا دے کے اٹھا کے گھر بھر کے لانا. مرد ہمارا کیسے کما رہا ہے، کتنی مشقت سے کما رہا ہے، کیسے دنوں میں دھکے ہیں. تو میں یہ بیک گراؤنڈ میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی لوگ بڑی مشقت سے کما رہے ہیں، تو اس کا احساس نہیں ہے. باقی لوگ جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، ٹرینوں کے دھکے کھا رہے ہیں، پھر گھر پر آتے ہیں، پھر کھانا پکاتے ہیں، پھر شوہر کو، بچوں کو، سب کو دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں تو ہم باقی آپ ایک رانی کی طرح رہتے ہیں. لیکن اسلام ان تمام معاشی ذمہ داریوں سے آپ کو سبکدوش کر کے بڑی ذمہ داری یہ دیا کہ آپ نسلوں کی تربیت کرو، آپ نسلوں کی تربیت کرو. تو یہ بڑا معاملہ ہے، یہ ثواب جاریہ ہے. میں تھوڑا ایڈ کروں گا، خدا نہ خاصہ یہ عذاب جاریہ بھی ہو سکتا ہے. بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے، باپ کا جنازہ ہے، بیٹا رکوع اپنے سائڈ میں کھڑا ہے، سب کچھ سیکھا ہے، میڈیکل بنا ہے، ڈاکٹر بنا ہے، انجینئر بنا ہے، سب کیے، اچھا بزنس بنا ہے، ارے اس کو بنیادی مسلمان ہی نہیں بنا، اس کو نماز جنازہ نہیں سکھائی. جنازہ بڑا ہے ماں کا، باپ کا، بیٹا رکوع باپ کے سائڈ میں کھڑا ہے، تو ایسی زندہ ہے. یہ بنیادی چیز کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی، غیر مسلم پرنسپل صاحبان کی میٹنگ تھی. میں نے کہا سماج کس طرح سے جا رہا ہے. ایک مثال جو کلکرنی صاحب کی تھی، جو کالج میں پروفیسر تھے، مسز تھی ان کی، کلکرنی میڈم تھے، اسکول میں پرنسپل تھی، 2 بیٹے تھے، ہائیلی کوالیفائڈ ان کو انہوں نے کیا. دونوں بیٹے امریکہ میں سیٹل ہوئے، سافٹ ویئر انجینئر. یہ دونوں ہی آ رہے تھے. ماں کا دیہانت ہوتا ہے، ہم لوگ انفارم کرتے ہیں، سارے جو بھی انتم سرکار سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. بچہ چھوٹا والا بات کام ہوتا ہے، باپ پوچھتا ہے کہاں ہے، بھاگ کہنا ہے کہ بھاگی سامنے کہتا ہے آئی سے اڑی تو جا بابا چوڑی میں جائیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں ہم، کیونکہ غیر مسلم ہونے نے کہا یہ کیا کیا، اپنی زندگی سب نوچ کے لگا دیا، لیکن ہمارے آخری وقت بھی نہیں ہے کہ یہ اولاد کس کام ہے. قرآن نے کہا انما المال والأولاد فتنہ، مال اور اولاد دونوں آزمائش، امتحان ہے. تو یہ امتحان ہمیں دینا، اللہ نے سارے اولاد بنایا، امتحان دینا ہے. اس کے لیے اس امتحان کی تیاری ہمیں کرنی ہے، روٹی موقع نہیں ہے اس کی تفصیل میں جائیں. تو میں کہا کہ ہم دین کی بنیادوں پر سماج کو مضبوط کریں، تعلیم میں ہم آگے لائیں. جب بچوں کو اپنا دین سماج ان کو سکھا دیتے ہیں، بنیاد ان کی مضبوط کر دیتے ہیں، تو بھٹکنے کا معاملہ نہیں ہوتا. ورنہ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، سیدھی مثال سے اچھی مثال، کہ ایک سروس پہ شخص اپنی بیٹی کو MBBS بنائے. MBBS بنانا کتنا مشکل ہے آپ لوگ جانتے ہیں، کتنے لاکھوں روپے فیس کے ساتھ مطلب بنا دیں. MBBS بچی رہی، ڈاکٹر بنی، لیکن اسی کالج میں اس کا معاملہ ایک سردار کے ساتھ، کالج پڑھنے لڑکے کے ساتھ معاملہ ڈوب گیا. اب یہ تھا کہ سردار شادی اس کے ساتھ کرنی، بہت کچھ سمجھایا، بول رہی ہے وہ سب ہوا، لیکن جس سے بس معاملہ نہیں ہوا. آخر ماں باپ کیا کرتے ہیں، اولاد کے آگے ہارتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے ساتھ شادی. جب سردار بامبے آیا تو اس وقت کچھ لوگ ملا ہے، تو میں نے ایک دن اس کا کیا بولے مسلمان بننا ہے، وہ بولے کہاں بننے تیار ہے. تو 2 چیز کے بعد میرے بال والوں پہ لگا تو شناخت کی تمہاری سردار کی. اب ختم تک یہ بات تھی، بعد میں میرے بال کٹا لو، اپنے بال کٹا دو، تھوڑی نہیں بولے اس کا کچھ چھوڑ دیجیے، کلمہ پڑھ لیں گے. تھوڑا کٹتا اس کو. اس کے بعد میں چونکہ ممبئی کے باہر کے تھے، بعد میں خبر ہے شادی کے کارڈوں میں سب چل چکے ہیں. این شادی سے 2 دن پہلے لڑکی بھاگ گئی.
اب معاملے تو شادی بھی طے ہو گئی, جو چاہ رہے وہ بھی تم کو دے دیے, ساری کمپرومائز کر دیے. اس کے بعد ضرورت یہ ہوئی اس بات کی, آپ کو سن کے افسوس ہو تو ذہنی طور پر پاگل ہو, ذہنی طور پر پاگل ہو گیا باقی نہیں کہ ایک غریب شخص نے کس مشقت کے ساتھ اس بیٹی کو پالا, اس کو ڈاکٹر MBBS کرا, اور اس کے بعد پھر وہ دین اور عقیدے کا سارا سودا کرنا تیار بھی چلو اسلامی حساب سے کریں گے. تو معاملہ یہ ہوا, وہاں تک معاملہ کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ لڑکی 4 مہینے بعد واپس اپنے گھر باقی حالت واپس آئی, اس کو چھوڑ دیا, حمل لے کر کے واپس آئی 4 مہینے. میں نے کہا جب دین کی بنیاد پر میں یہ جب اپنے بچوں کو بھی کاؤنسلنگ کرتا ہوں بتاتا ہوں پیرنٹس کو بھی یہی کہ یہ دنیا میں سب پہلے بنیاد مضبوط کرنا ہے. اس بچوں کو الگ ماحول میں ڈال دیا اگر اس میں ایڈجسٹ نہیں کرے تو وہ خرابی کی بات ہے. ہم بچوں کو اتنی برداری اتنا اسلام اتنی ساری چیزیں مضبوط کر کے پھر ڈالیں, ورنہ وہ آزمائش میں ڈالنا میرے خیال سے بڑے گنہگار بنائیں گے. اگر بیٹی کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے خدا پکڑے گا نہیں کہ وہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنائیں, لیکن اس کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو خدا ضرور آپ سے پوچھے گا کہ جو اولاد دی تھی اس کی کیا تربیت کریں گے. لیکن ایک خط ہمارے پاس سوال ہے, ہم دنیا کے لیے آخرت کا سودا نہیں کر سکتے, یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. اگر ہماری پسماندگی رہتی ہے, لیکن میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں خود اس ایجوکیشن فیلڈ سے لیکن میں کہوں گا کہ ہم دنیا کی بنیاد پر آخرت کا سودا نہیں کر سکتے. لوگوں نے اپنے اپنے نسخے بنا لیے کہ تعلیم مسلمانوں کی کمزوری کا معاملہ ہے, اس کی بنتے ہو جائیں گے ہمارے اتنے پرسنٹیج بن جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ دنیا ہماری اسلام اس دنیا سے گزرتا ہے. لا روبانی فی اسلام, اسلام میں روبانی تو نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ اس کے لیے آخر کو بھول جائیں. تو یہ بنیاد ہم بچوں کو شروع سے تربیت کریں تاکہ اس کے بعد پھر آنے کو. اور یہ بات صحیح ہے کہ معاشی تعلیمی طور پر ہم جس درجے میں زوال پذیری کا شکار ہے, کیونکہ جہالت میں انقلاب کبھی نہیں آتا, جہالت میں انقلاب کبھی نہیں آتا. اس لیے قوم کو تعلیم یافتہ بنانا, ہنرمند بنانا ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے پھر ہمیں ان چیزوں کو اوپن کرنا ہوگا اور ان بنیادوں پہ آگے بڑھنا ہوگا. اور شروع میں نے اتحاد کی بات کی تھی کہ اتحاد کی فضا کو جاری و ساری کرنا بہت ضروری ہے. مسئلوں کے لیے لڑنا, شدت پسندی کا مزاج بنانا. آج پورا عالم اسلام, میں معافی کی ضرورت ہوں, آج پورا عالم اسلام اس شدت پسندی کے مزاج کی وجہ سے ایک زبردست آزمائش کے نرے میں, زبردست آزمائش کے نرے میں, زبردست آزمائش کے نرے میں وہ کی مزاج شدت پسند کے مزاج بنا دیا اس وجہ سے. آج جب اس کے کڑوے پھل ہم اس کے کاٹ داعش کے نام پر, تو یہ کچھ چیز بڑی افسوسناک رہی. وہ خدا خاصہ ایسی کچھ ہمارے درمیان میں نہ ہو. باتیں بہت ہیں اور بہت تفصیل سے آپ نے باتیں سنی, تو بنیادی کچھ باتیں مجھے ایسی لگی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اپنے وقت سے 5 منٹ میں نے زیادہ لیا, اس کے لیے معذرت خواہ. انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ بڑے سے بڑا مجمع نہ ہو, چھوٹا مجمع ہو, لیکن ایک ایک خاص لائن کے ہوں تو ان کے سامنے ان کی بات تفصیل سے کی جا سکتی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہ اساتذہ آج کے اس میں نہیں رہے, فرض کفایہ کے طور پر ہمارے محترم دوست موجود ہیں. آج ہماری موومنٹ اسی لیے ہے تو اساتذہ گروپ صاحب اس کا بڑا حصہ ہے, کئی محاذوں پہ کام کر رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں اس قوم کے 2 لوگ سدھر جائیں, 2 لوگ اپنی ذمہ داری ادا کرنے تیار ہو جائیں, اس قوم کا منظر نامہ کچھ اور ہوگا. ایک ہمارے اساتذہ کرام اور دوسرے ہمارے علماء کرام. یہ 2 لوگ اگر اپنے فرائض کے لیے آ جائیں, اس سے ہماری تنظیم جو ہے حقوق کے لیے کم اور فرائض کے لیے زیادہ لڑ, اس پہ اگر ہم لوگ آ جائیں تو انشاءاللہ نتیجے وہ ثمر آور ماحول بنے گا, وہ انقلاب آئے گا, وہ تبدیلی آئے گی کہ انسانیت ہم سے انشاءاللہ فیضا ہوگی. سما خراشی کی آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو سننے کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے اس امت کو بچائے اور مثبت انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تو صاحب صاحب سر میں اپنے نافذ چاہوں گا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ورنہ ہم اور وقت آپ کو دے دیتے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا. ابھی آخری اعجاز اور صاحب کے تاثرات
اور دعا کے ختم ہوگا، اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہم کو سن رہے ہیں، ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ آڈینس میں کچھ کہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکالات، کوئی سوالات ہو تو پوچھیے، یا پھر اختتام جو دعا یہ پروگرام کے سیشن ختم کرنے کے بعد ہم لوگ پوچھتے ہیں جو کیمپ میں بچے ہیں اور جو بھی آدمی وغیرہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا مختصر سیشن ہوگا. کام کے بعد ہم لوگ ایک شارٹ میٹنگ رکھیں گے، اس میں بھی آپ رک کر کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. لیکن عوامی اس میں پوچھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوسروں تک آپ کے سوال پہنچ جائیں گے اور جوابات سے ہوتی مستفیدوں میں سیکھنے کا موقع ملے گا. ہماری ماں بہن کی طرف سے میں آواز دوں گا کہ ان کے پاس اگر کوئی سوال ہے اپنے بچوں کے تعلق سے یا کوئی بھی اور مسئلے کے تعلق سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم جواب دیں گے. کوئی سوال ہے؟ مائک رکھا ہوا ہے، وہاں سے سوال پوچھ سکتے ہیں. کچھ سوال نہیں ہے، اللہ آسان کرنے کے دعا ہو جائے سر. دو آپ کے مطلب وہ سے کچھ سنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدلتے وقت کے سانچے میں ڈھل گئی دنیا، میں پیچھے رہ گیا، آگے نکل گئی دنیا. دوستو، کہیں سے میرے کان میں خبر آئی ہے کہ منتظمین نے کھانے کا بھی انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے ٹھنڈے ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کروں گا. دراصل یہ جب پروگرام ترتیب ہو رہا تھا تو مجھے لطیفہ یاد آیا. ایک کمپنی میں ایک سلیکشن ہو رہا تھا فائر سیفٹی کے لیے، فائر سیفٹی آفیسر کے لیے. تو انہوں نے دیا تھا کہ کوالیفیکیشن کیا چاہیے، 12ویں پلس، ہائٹ چاہیے 6 فٹ، فائر سیفٹی کا ڈپلوما چاہیے. یہ ساری شرائط کے ساتھ اشتہار دیا کمپنی نے. بہت سارے لوگ انٹرویو کے لیے آئے. ایک بندہ ایسا آیا کہ نہ جو 12ویں پاس تھا، نہ جس کا قد 6 فٹ تھا، نہ اس کے پاس سیفٹی کا ڈپلوما تھا. کسی شرط پہ وہ پورا نہیں اترتا تھا. تو جو انٹرویو پینل تھا، انٹرویو لینے والے لوگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ اتنی ساری ہم نے شرائط دی، کسی بھی شرط پہ تم پورے نہیں اترتے ہو، تو پھر تم کیوں آئے ہو ادھر؟ آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بولے میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو بتانے آؤں کہ تم مجھ پر ڈپینڈ مت ہو کسی اور کے بارے. تو یہاں پرنسپل بشیر معروف موجود ہے، یہاں دانش ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ہمارے اخلاق ناگوٹنے موجود ہے، عثمانی صاحب موجود ہے، ہمارے پرنسپل طاہر شاہ صاحب موجود ہے. ان لوگوں کی موجودگی میں اس بچے کی طرح ہوں جو یہ بتا رہا تھا کہ آپ مجھ پہ ڈپینڈ نہ رہو. لیکن میں ایک ضرور کہوں گا، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اس گاؤں سے، اس سرزمین سے میرا جذباتی وابستگی ہے. اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ میں اخلاق ناگوٹنے کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتا، تو اس لیے میں یہاں آیا ہوں. اب یہاں پہ بچے بھی، یہ ایٹروجینس طرح کا آڈینس ہے. یہاں پہ بچے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، جوان بھی ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ انٹلیکچوئل بات کرنے کی مجھے لگتا نہیں کہ کوئی گنجائش ہے. اس طرح کا مجمع الگ الگ سیکٹر، الگ الگ ایج گروپ کے لوگ ہیں. بہرحال ایک بات، جب میں کیپ ٹاؤن گیا تھا، ساؤتھ افریقہ گیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس گاؤں کے حالات کے تناظر میں وہ بات مجھے کہنا ضروری ہے، اور اسی پہ میری بات کو ختم کروں گا. میں کیپ ٹاؤن گیا تھا، ساؤتھ افریقہ، اور اگر پورے دنیا میں کوپری کمیونٹی کا کلچر اور کوپری کمیونٹی کو کتنی ایڈوانس ہے اگر وہ دیکھنا ہے تو کہ آپ کو ضرور کیپ ٹاؤن جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے لوگ کس طرح رہتے ہیں. تو ایک واقعہ وہاں کے بزرگ لوگ ہیں، موربا کے اطراف کے لوگوں نے مجھے وہ واقعہ بتایا جس کو میں بار بار دہراتے رہتا ہوں. اصل میں جب شروع کے دنوں میں یہ بات پتہ چلی لوگوں کو، ہمارے لوگ سفری تھے، جہازوں پہ رہتے تھے،
तो कुछ लोग वहाँ पे अंग्रेज़ों के जरिए पता चला, अंग्रेज ऑफिसर्स के जरिए कि यहाँ पे केप टाउन में और इर्द में, डरबन में, सिली में, जोहानिसबर्ग में सोना पाया जाता है। तो लोग वहाँ पे सेटल होना शुरू किए और अच्छी खासी तादाद में कोकन के लोग, कोकनी कम्युनिटी के मुसलमान अच्छी खासी तादाद में वहाँ जमा हुए। अब जब जमा होने के बाद जैसे एक बस्ती को जितने सारे मसले आ सकते उस तरह का एक मसला उनके सामने आया, तो मसला था कब्रिस्तान का। उन्होंने मस्जिद तो बना ली थी लेकिन उनके पास कब्रिस्तान के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी। तो मशवरा हुआ, जमात हुई, जमात में मशवरा हुआ और ये मशवरा हुआ कि हम लोग ज़मीन ले लेंगे और ज़मीन के लिए चंदा करेंगे। चंदे के लिए वफद पूरे बस्ती में निकलता है, घूमता है। बहुत सारे जो मुखिया हजरात है वो दिल खोल कर चंदा देते हैं। एक साहब के पास वो वफद जाता है, वो साहब के पास ये लोग गुजारिश करते हैं कि हमने ऐसा हमारी आबादी अभी यहाँ बढ़ रही है और कब्रिस्तान की बहुत ज़रूरत है, हमको चंदे की ज़रूरत है, इसलिए हम आपके पास आए। तो उस शख्स ने ये कहा था कि हम लोग यहाँ मरने नहीं आए, यहाँ कब्रिस्तान की ज़रूरत क्या है। कोकणी ने कहा की आम्ही काय मरायला नाही आलो, कब्रिस्तानाची असं काही गरज नाही। बहरहाल जमीन ली गई, कब्रिस्तान की कंपाउंड वाल हो गई। यकीन जानिए उस कब्रिस्तान की जो पहली कब्र थी वो उस बंदे की थी जिसने चंदा देने से इनकार किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई खैर का काम आपके गांव में हो, आपकी बस्ती में हो, आप उसकी मुखालिफत न करें। पता नहीं कोई पहली कब्र आपके इंतजार में है। दूसरी यहाँ पे एक बच्चों के लिए एक छोटी सी बात, सर आप भी मौजूद है, वक्त हो चुका है लेकिन फिर भी मैं कोकन टेलेंट फोरम का चेयरमैन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हमारे अगला नागुद में रत्नागिरी के डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर है। हमने इस बात को महसूस किया, बहुत सिंपल सादी सी बात है। हमारे जो बच्चे जो है, हमारे यहाँ के कोकन के बच्चे, वो किसी भी जबान में पुख्ता नहीं होते। घर में कोकनी बोलते हैं, स्कूल में उर्दू बोलते हैं, ऑफिसेस में मराठी बोलते हैं। न मराठी अच्छी, न उर्दू अच्छी, तो कहीं के नहीं रहते। तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो जबान का है। और बच्चों, यहाँ पे बैठे हुए बच्चों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप अगर, मैंने बहुत बड़े बड़े जो दुनिया में मशहूर सनतकार हुए हैं, मशहूर सियासतदान हुए, बैरिस्टर हुए, वकील हुए हैं, फिलोसोफर हुए, सारे अगर बड़े लोगों की आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हो, उनकी आप बीती पढ़ते हो, उनकी साने उम्र पढ़ते हो, तो आपको एक बात पता चलेगी। तो एक कदर सब लोगों में मुश्तरक है, कॉमन है। वो कदर मुश्तरक ये है कि सब लोगों में कम्युनिकेशन स्किल, जिसको अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की महारत, ये कदर सब में पाई जाती है। तो कैसे, मैं फिर से एक मिसाल दूंगा एक लतीफे के जरिए कि किसी गांव में एक बहुत बड़ा ज्ञानी रहता था, दानिश्वर रहता था, उसके चर्चे थे। रहीम भाई मैं मुख्तसर करूंगा, आप फिक्र न करें। किसी गांव में एक बहुत बड़ा ज्ञानी रहता था, उसका बहुत शोहरा था, अपने वक्त का बहुत बड़ा ज्ञानी था, आलिम था, फाजिल था। उसके शोहरत के चर्चे पूरे इलाके में थे। उसके शोहरत के चर्चे सुनकर एक दूसरे गांव का ज्ञानी, आलिम, फाजिल, वो भी उस तक भी बातें पहुंची थी। उसको लगा कि चलो वो, मैं भी उसके उतना बड़ा ज्ञानी हूँ, चलो अभी फैसला करेंगे कौन बड़ा ज्ञानी है। तो उससे मिलने के लिए उसके गांव में जाता है। उसके मिलने के लिए जो उसके गांव में आ जाता है, तो अलग सलग होती है, बातचीत होती है, कैसे हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, आपने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा है, दोनों में बहस गुफ्तगू होती है। तो वो आलिम बोलता है, मैं ये फैसला करना चाहता हूँ बाहर से आने वाला कि हम दोनों में बड़ा फिलोसोफर, बड़ा आलिम, बड़ा दानिश्वर कौन है, बड़ा ज्ञानी कौन है। तो जिस बस्ती में बाहर से आने वाला आदमी रहता है, जिस बस्ती का वो आलिम रहता है, उसने कहा कि क्योंकि मैं इस बस्ती का रहने वाला हूँ, इसलिए अगर दो लोगों में कोई तकरार होती है तो उसके लिए सालिस की जरूरत है फैसला करने के लिए। अब मेरी बस्ती से अगर कोई मैं सालिस लेता हूँ तो हो सकता है तुमको ये लगेगा उसने मेरे हक में फैसला दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, बस्ती के बाहर जाते हैं,
अब बस्ती के बाहर जाते दोनों तो वहाँ एक चरवाहा से मुलाकात होती है, चरवाहा मिलता है। अब चरवाहा के पास दोनों जाते हैं और बोलते हैं हम लोग दोनों बड़े अपने अपने वक्त के ज्ञानी हैं, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, उनका दावा है कि ये भी बड़े ज्ञानी हैं, तो आपको ये फैसला करना है कि हम में से ज्ञानी कौन बड़ा है। तो बोले ठीक है अभी तुम्हारी शुरुआत करो। पहले को बोलते तो अभी शुरू कर बात करो। जो बाहर से आया हुआ, बस्ती के बाहर से आया हुआ ज्ञानी रहता है, शुरू करता है, श्लोक पढ़ने लगता है संस्कृत के बड़े बड़े विद्या धन सर्वधन धनाधम प्रधानम यानी इल्म सबसे बड़ी दौलत, बड़े बड़े श्लोक संस्कृत के जो उसको याद से पढ़ने लगता है, शर्वा सर पकड़ता है। फिर ये जो बस्ती का जो दानिश्वर रहता है वो अपनी बात शुरू करता है। वो शुरू करता है तेरा तन डोले मेरा मन डोले, तेरा तन डोले, फिल्मी गाने हिंदी के शुरू करता है। चरवा बोलता है बराबर, ऐसा सिलसिला शुरू रहता है। आखिर में चरवा को पूछते हैं दोनों, एक जिसने संस्कृत के श्लोक पढ़े थे और दूसरा जिसने मामूली से समझ में आने वाले गाने पढ़े थे। तो चरवा को पूछते कि हम दोनों में दानिश्वर बड़ा कौन है, अब इसका तू फैसला कर। तो जो हिंदी में जो गाने तन डोले मन डोले उसकी तरफ इशारा करता है, तो इसकी बात मेरी समझ में आई, यही बड़ा ज्ञानी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दुनिया के सारे दानिश्वर, सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सनतकार, उन लोगों में जो सबसे कद्र, सारे लोगों में जो कद्र मुश्तरक है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का फन। अपनी बात तक दूसरे तक पहुंचाने का फन कैसा आएगा? उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जबान होना। किसी भी जबान में आपको महारत हासिल हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो। अब जबानों पर जब भी गुफ्तगू होती है तो बड़ी अजीब बातें सुनने को मिलती है। एक जगह एक स्टेशन पे दो लोग बात कर रहे थे आपस में। एक कह रहा था कि गाड़ी आ रही है, दूसरा कह रहा था कि गाड़ी आ रहा है, दोनों में टकरार। तो बोले सही क्या है? उतने में एक दूध वाला भैया आता है, बोले इसको पूछेंगे, बोलता है ये बोलता है गाड़ी आ रही सही है, मैं बोलता हूँ गाड़ी आ रहा है सही है, तो सही क्या है? बोले दोनों गलत, गाड़ी आवत है ये सही। तो कहने का मतलब ये है कि जबान जो है वो अपना इंप्रेशन रखती है, आपको अच्छी जबान आएगी, जबान पर उबूर रहेगा तो आप सामने वाले पर अच्छी छाप छोड़ सकते हो। यही बात आज के बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। पर आखिर में ये कहता हूँ आप सबके लिए कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अल्लाह हाफिज़। तो ये मैसेज बच्चों के लिए है कि जबानों को उबूर हासिल करें, चाहे जो भी जबान हो। और ये उबूर ऐसा होगा जब तक आप मुताला नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, अल्फाज का ज़िक्र नहीं होगा, तब तक जबान के उबूर हासिल नहीं होगा। शुक्रिया एजाज साहब। मैं अभी आखिरी जगह हमारे सरदार के खुतबे की बात किया था, लेकिन कहने को अच्छा लगा कि सरदार के खुतबे की जगह मैं दुआ करूँगा। और जिन प्रोग्राम में दुआ शामिल है तो यकीनन अल्लाह की मदद भी हासिल होगी, हमारे आज़ाद में भी कामयाबी मिलेगी। और इंशाअल्लाह मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अगली नस्लों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दीजिए। जो रिटायर्ड लोग हैं वो अपना वक्त कीजिए, मस्जिदों तक जाइए और घर तक मत पहुँचिए, बल्कि अपने इलाके में जो लाइब्रेरियाँ कायम कीजिए, स्कूलों में जाइए, जिला परिषद के स्कूलों में, स्कूलों में क्या हो रहा है जाके देखिए, आपके बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे अफसोस भी इस बात का हो रहा है कि मेरे पेशे के असातिज़ा जिनको जवाब या दावत पहुँची, आज आ सकते थे छुट्टी का दिन है, उन्हें भी जोड़िए, उनसे भी मिलिए और जो मसाइल है उन्हें हल कीजिए। नहीं बिल्कुल, इसके बाद काम का इंतजाम है, आपको तो मालूम है करने का है। और चल हमारे बुजुर्ग का ये था कि रिक्वेस्ट है कि मैं भी अपनी कुछ कहूँ। आपने देखा मैं आगे मुकर्रिर को बुलाने से पहले अपनी बात कर रहा था, मुकर्रिर यहाँ से मुकर्रिर जाने के बाद फिर अपनी बात करता था और उनके पॉइंट्स को लेके मैंने मुख्तसर इसमें इंस्टॉलमेंट अपनी बात बहुत सारी कह दी, क्योंकि 1 घंटा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ। मैं नहीं चाहता कि आपकी समातों में फिर कोई अपना खलल हो,
آپ جس ملک سے جس طرح سے آپ آئے ہیں یہاں سے میسج لے کے جائیں. سب سے بڑی چیز جو کچھ بھی سنا کیا ضرور کہ بہت ساری چیزیں سنیں. ہم لوگ ہماری جو ڈیو آبزیشن ہے کہ پچھلے 2009 سے ہم لوگ کام کریں کوکن میں. ہم لوگ 36 گھنٹہ کوکن کے بارے میں گزارتے ہیں, گاؤں گاؤں جاتے ہیں, یہاں وہاں سے چندہ جمع کرتے ہیں, اپنی جیب سے ڈالتے ہیں اور اس طرح کی اسلامی تحریک ابھی شروع کی ہے. خالی جا کے پروگرام پیش کرنا, تالی بجوانا, واہ واہ کرنا, اخباروں میں چھاپنا بالکل نہیں. ہمارے عزیز دوست سرپرست اعجاز راؤ صاحب ہیں یہاں موجود ہے, مجھے بار بار ڈانٹتے ہیں, سمجھاتے نہیں ڈانٹتے ہیں. اقرب ہے جو کوئی بھی کرتے ہو کچھ اخبار میں دے دو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. ہم بالکل اشتہار کے لیے یا نام و نمود کے لیے کام بالکل نہیں کرتے. میرے ساتھ میں ہمارے سیکرٹری کے ہیں علامہ فیض صاحب بھی ہیں, اور بھی ساری ٹیم, اور بھی بہت سارا ٹیم ہے, ہمارے گلوبل ٹیمیں بھی ہیں. تو ہم یہی پیغام دیتا ہے کہ جو کچھ آپ سے بن سکتا ہے آپ اپنی کمیونٹی کے لیے, سب سے بڑا آپ سے نزدیک میری ریکویسٹ ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ وکفی وصلی اللہ علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, بہت سے ساتھیوں کی طرف سے بات آئی کہ چند باتیں عرض کی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھ لاکھ مثال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جوڑا علمی, عملی, اخلاقی, تربیتی کے اعتبار سے کہ ہمارے اندر جو ہے تمام چیزیں کیسے پیش آ جائیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر جو تمام عالم کے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے, بہت سی چیزیں بیان کی. سب سے پہلے جو ہمارا تعارف کروایا اور جس چیز کی طرف جو ہے ہمارا ذہن موڑا اور جس چیز کی اہمیت جو بتائی وہ وہی ہے. سب سے وہی آپ پہلے دیکھیے کہ جو سب سے پہلے وہی نازل ہوئی ہے وہ اقرا کی ہے, تعلیم کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنا تعارف کو کروایا, رحمان کے ذریعے سے تعارف کروایا اور پھر بتلایا آگے کہ رحمان کون ہے. آپ کو شان نزول کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا رحمان کر کے پکارا تو جو مشرکین مکہ نے جو ہے اعتراض کیا, اشکالات کے پتہ نہیں کیا کیا کہا کہ رحمان کون ہے, کہ کس کا نام ہے, کیا ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک سورت رحمان کے نام سے نازل فرمائی اور اس کے اندر کیا بات بتائی کہ رحمان کو تم نہیں جانتے, رحمان وہ ہیں کہ جس نے تم کو تعلیم قرآن یعنی علم سکھلایا. علم کی اہمیت ہمارے یہاں بہت زیادہ, اور علم اور اسی طریقے سے تربیت, ان دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے. لیکن دونوں الگ الگ چیزیں, دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. ہاں, علم کے ساتھ ساتھ عمل ہونا چاہیے. علم جب آتا ہے تو عمل کی دعوت دیتا ہے, اور عمل آنے کے لیے تین چیزیں انسان کے اندر صحیح ہونی چاہیے. ایک تو والدین, اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ سب کے والدین صحیح عقیدہ ہوں, مربی ہوں صحیح, اساتذہ, اور نمبر تیسرا جو آتا ہے وہ طالب علم کے دوست و احباب. ہر ایک آدمی کا تعارف اس کے جلیس کے ذریعے سے ہوتا ہے. کسی کو آپ کو پہچاننا ہو کہ وہ آدمی کیسا ہے تو آپ کو اس کے دوستوں کو دیکھنا پڑے گا, اس کے احباب کو دیکھنا پڑے گا, اس کے جب اٹھے پٹے اس کی کہاں مجالس ہوتی ہے, کہاں پر وہ بیٹھتا ہے, تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, اور تربیت کے لیے ان تینوں کا جو ہے اصلاح پذیر ہونا بہت ضروری ہے. کہ جو ہے اساتذہ بھی صحیح ہوں, اسی طریقے سے جو ہے والدین بھی صحیح ہوں, اور اسی طریقے سے دوست احباب جس کا اس نے انتخاب کیا ہے, جس کے ساتھ اس کا فکر پیدا ہے, وہ بھی جو ہے صحیح ہوں. ہمارے بڑے ایک مثال دیتے ہیں کہ جس کے اندر تعلیم نہیں ہے اس کی مثال کیسے, اور جس کے اندر تعلیم تو ہے لیکن اس کے اندر تربیت نہیں ہے, اخلاق کی کردار نہیں ہے, اس کی مثال کیسے. تو جو ہے ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں, بات اس کے بعد ختم کر دوں گا. تعلیم اگر انسان کے اندر نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے جیسے کہ وہ اندھا بھی ہے اور اسی طریقے سے بہرا بھی ہے. تو دو چیزیں ایسی ہیں میرے پیارے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بتلایا کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو تین چیزیں دی. پہلے دو چیزیں بیان کی, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, پھر یہ دو چیزوں کے بعد تیسری چیز کام کرے گی. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو تیسری چیز کام نہیں کرے گی. اور عقیدہ,
इंसान का, क्योंकि दो चीजें जो है देखना, उसके बाद सुनना, फिर उसके बाद जो है गौर फिक्र करके फिर उसका फैसला करता है और उसका आगे का काम करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला आगे होता है लअल्लकुम तशकुरून, शुक्र के अल्फाज बयान के, ताकि हम तुम जो है शुक्रगुजार बंदे बन जाओ कि हमने तुमको जो है ये चीजें दी। और ये तमाम का ताल्लुक जो है इल्म के साथ है। तो जो है जिसके पास इल्म नहीं उसकी मिसाल ऐसे जैसे वो अंधा और इसी तरीके से जो है बहरा है, कुछ काम नहीं कर पा रहा। और जिसके पास इल्म है लेकिन उसके पास तरबियत नहीं है, तो हमारे बड़े उसकी मिसाल बहुत बेहतरीन देते हैं। तो उसकी मिसाल ऐसे कि जैसे कि तनोमन जवान खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन उसके हाथ के अंदर जो है बिल्कुल जो है नंगा जो है खंजर है, नंगा खंजर है। पहला आदमी तो जो है अपने आप को जो नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ये दूसरा आदमी कि जिसके पास इल्म है लेकिन तरबियत से खाली है, ये अपने आप को जो खत्म करेगा लेकिन समाज को भी खत्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो जो है इल्म के साथ तरबियत भी जरूरी है, इल्म के साथ तरबियत भी जरूरी है। अखलाक करीमाना ही यही थे कि जिसकी वजह से जो है लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो चीजें दी, ये दोनों चीजें दी हैं, एक इल्म और इसी तरीके से जो है तरबियत। अल्लाह तबारक व तआला करे कि जो है हमारा पूरा माशरा इल्म से जो है संवर जाए और इसी तरीके से जो है मुरब्बा हो, तरबियत याफ्ता हो। अल्लाह तबारक व तआला सबको, हमारे नौजवान को, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुस्लिम को क़यामत तक के दीनदार सलाह और तक़वा पर कायम रखे और हादी बनकर जिंदगी गुजारे, दूसरों को दीन की दावत दें। इस तरीके से अखलाक करीमाना से हम सबको मुसलमान और जो है मुनव्वर फरमाए। दुआ करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला याखुदुहु सनatun qayyum ya ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا هو الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ويسرته يا أرحم الراحمين ربي إليك فحببنا وفي أنفسنا لك فضلنا وفي أعين الناس لك فعظمنا ومن سيء الأخلاق لك فجنبنا ومن أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وخلقا حسنا وخلقا حسنا وخلقا حسنا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم اهدنا اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين إذا हम तमाम गुनाह को माफ फरमा हमारा सगीरा कबीरा जान कर अंजाम कर रात के अंदर दिन के उजाले में अल्लाह जितने भी गुनाह हैं ए अल्लाह सबको माफ फरमा ए अल्लाह हमको गुनाह करते रहे ए अल्लाह आपने जो दफ्तर भरते हैं अल्लाह सबको माफ फरमा दीजिए अल्लाह फरिश्तों का लिखावा अल्लाह बुला दीजिए ए अल्लाह सब जो है माफ कर दीजिए ए अल्लाह आपकी जो कागजात है करीम है रहीम है ए अल्लाह सत्तार उजूब है गफ्फार जुनूब है ए अल्लाह हमारे गुनाहों को सय्यात को हसनात से बदल दीजिए अल्लाह हसनात से बदल दीजिए अल्लाह हमारे कौम की हिफाजत फरमा हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा ए अल्लाह हम पे इज्जत अल्लाह रफ़ात बुलंदी अल्लाह
मना दे दे अल्लाह खोया वरूज हम सबको नसीब फरमा हे हमारे प्यारे अल्लाह आप रात हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी फरमा अल्लाह जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा अल्लाह सबको हिदायत दे दे पूरे आलम को हिदायत दे दे अल्लाह जो दीन इस्लाम की मैदान पे गुजर रहे हैं अल्लाह सबको हिदायत दे दे अल्लाह का किस्मत की हिदायत नहीं है अल्लाह को उनके जो है इबरत का मकाम बना हरकत और नाकस को दीन से मुनव्वर फरमा अल्लाह हरकत से बड़े मकान के नज़दीक में दाखिल फरमा अल्लाह मदारिस के मकातिब के खानका और बिल्ली के रफ़िया की हिफाजत फरमा अल्लाह हमारे छोटा सा मदरसा है अल्लाह उसको मदीनत सलफ बना अल्लाह उसको मदीनत सलफ बना अल्लाह मुखलिसीन अदा फरमा हमारे बड़ों ने जो उसको कायम किया है अल्लाह कितने हमारे बड़े जो हैं कब्र करने हो चुके हैं अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे अल्लाह दावे के नवसतों ने जिन्होंने भी मदद की है अल्लाह उनके मान को कबूल फरमा उनके तस्लों को कबूल फरमा अल्लाह सबको हिदायत पर रखना अल्लाह बेदीनी से सबकी हिफाजत फरमा हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमा इसमें इखलास और लिल्लाह दे दे अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह कबूल फरमा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या रहमान रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फजज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरन व अहसनल जज़ा। मैं आप तमाम हज़रात का और तमाम मेहमानान का मदरसा रहमानिया की जानिब से और दानिश एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी इनकी जानिब से आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े लंबे वक्फे से आप हज़रात माशाल्लाह सुकून और इत्मीनान से यहाँ पर बैठे रहें और माशाल्लाह हमारे मुक़र्रिरीन की तमाम बातों को आपने सुना। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद अभी फ़ौरन अज़ान हुई, अज़ान के फ़ौरन 5 मिनट के बाद मदरसे की मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाएगी और नमाज के बाद तमाम सामईन के लिए, तमाम हाज़िरीन के लिए खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। मैं तमाम मेहमानान से दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी खाना खाए बगैर यहाँ से तशरीफ़ न ले जाए। सबसे पहले इंशाअल्लाह मेहमानान की नशिस्त होगी और हमारे मस्तूरात के लिए खाने का नज़्म ऊपर में गौर नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ से खाने से फारिग होकर ही यानी तशरीफ़ ले जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के इस बैठने को कबूल फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।